السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماسیل قصہ بک سازوں کا سلفائٹ سیزن 2 جو کہ تری ہے نور راجپوت کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 36۔ لیکن وہ تب یہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے ایمان کے روپ میں بات کرنے سے پہلے بھی ایک بار بات کر چکا تھا، تب جب مس ایلف نے اس کا نمبر دیا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کے پاس وہ ایک ہی بیگ تھا جو مس ایلف نے ایک ہی پیس بنایا تھا، آرجے برانڈ کا بیگ جو ایمان کو اس کی دوست پینش مستقیم نے دیا تھا۔ وہ میں ایمان نام پر چونکا ضرور تھا، پر جیسے ہی اس نے فون ملایا اس کے سامنے ایک برا حادثہ ہوا۔ یہ اتنا خطرناک تھا کہ ایک لڑکی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اسی پل اسے عجیب سا احساس ہوا اور وہ فون بند کر کے آگے بڑھ گیا۔ اس نے دوبارہ کبھی فون نہیں کیا۔ وہ اپنے جذبات کو خود تک ہی رکھتا تھا۔ وہ ڈرتا تھا کہیں ایمانیں ویسی لڑکی نہ ہوئی جیسی اس نے اپنے دل میں اس کی تصویر بنا ڈالی تو پھر کیا ہوگا۔ کچھ سوال ایسے تھے جو اسے باز رکھتے تھے۔ وہ ایک اور لڑکی کو جانتا تھا، ایمان بنت عبداللہ، جو اسے سوال کرتی تھی، اپنی الجھنوں کے جواب مانگتی تھی اور وہ پوری ایمانداری سے جواب دیتا۔ اب وہ لڑکی سب سے الگ لگی تھی، اس کی سوچ الگ تھی، وہ کچھ الگ کرنا چاہتی تھی۔ تبھی اس نے چاہا کہ ایمانیں بھی ایسے ہی ہو۔ وہ اسے کبھی اپنی دعاؤں سے نہیں نکال پایا تھا۔ وہ ایمان بنت عبداللہ سے اکیڈمی میں ملا تب اسے یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی واقعی الگ ہے۔ وہ اس سے اچھی لگی تھی، اسے اپنی ٹیم کا حصہ بنانا چاہتا تھا، اور پھر اس پر یہ بھیانک انکشاف ہوا کہ وہ ایمان بنت عبداللہ اور ایمان وہ سب تو ایک ہی تھی۔ ایمانیں جو اس کے دل میں رہتی تھی۔ وہ ساکت رہ گیا۔ اس رات نہ صرف اس نے عبدل سے مار کھائی تھی بلکہ اس رات اس نے ایمانیں کا نہیں بلکہ اپنا ہی دل ٹکڑوں میں توڑ ڈالا تھا۔ مجھے تو اس محبت سے محبت تھی جو آپ اللہ سے کرتے ہیں۔ وہ جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ تو کیا وہ اسے جانتی تھی؟ کیا وہ پہچانتی تھی؟ کیا اس نے کبھی ہاتھ کو سوچا تھا؟ اور وہ جو سالوں سے کسی پلان میں فیل نہ ہوا تھا، جو کسی فائٹ میں نہیں ہارا تھا، وہ اپنے بھائی سے جسے اس نے سالوں میں ڈھونڈا تھا بے طرح مار کھاتا رہا، جو سالوں سے کسی مشن میں ناکام نہیں ہوا تھا، وہ جو ہر چیز کے بارے میں پورا نالج رکھتا تھا، جس کی ریسرچ بے مثال تھی، وہ پہلی بار فیل ہو گیا تھا۔ اسے ہرایا بھی گیا تو کس نے؟ اس کے اپنے دل سے ہی۔ ہاں، قدرت جب ہمیں ہراتی ہے تو باہر کے لوگوں کا سہارا نہیں لیتی، وہ ہمیں اندر سے جگڑتی ہے۔ میں سوچتی تھی میں کمزور دل ہوں، کیسے سہ پاؤں گی میرا پسندیدہ شخص جب کسی اور کا ہوگا، پر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میرا پسندیدہ شخص جب میرا دل توڑے گا تو کیسے سہوں گی۔ اس پر حقیقت آشکار ہوئی اور وہ بت بنا کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیسے دیکھتا؟ اس کا دل تو اس وقت لرز رہا تھا۔ وہ دل جس نے سالوں سے تکلیف محسوس نہیں کی تھی، وہ دل اس وقت تڑپ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ آگے بڑھ کر اسے روک لے، اس کا ہاتھ تھام لے اور اسے بتائے کہ اس نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، پر وہ اپنی ہی پلکیں نہیں ٹھپک سکا تھا۔ ذہانت جب چلاکی میں بدلنے لگے تو انسان شیطان بننے میں وقت نہیں لیتا۔ وہ جو اندھیرے اجالے کی دنیا میں بتیوں کا بادشاہ تھا، اسے ایمانیں ایک پل میں زمین پر لا بٹھا تھا۔ وہ جیسے سانس روکے کھڑا تھا۔ اس نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ ہمیں اپنے حصے کی محبت اللہ سے خود کرنی پڑتی ہے۔ میں یہ بھول گئی تھی، اور آج سے میں یہ بھی بھول گئی کہ حاج جمیل کون ہے۔ اسے لگا تھا وہ کبھی زمین سے اٹھ نہیں پائے گا۔ عبدل چلا گیا تھا، وہ چلی گئی تھی، اور پیچھے صرف وہ رہ گیا تھا۔ وہ وہیں سجدے میں گر گیا تھا۔ نہیں، میں شیطان نہیں ہوں۔ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ اسے اللہ نے ایک پل میں اس کی اوقات یاد دلائی تھی کہ اگر وہ ذرا سا بھی چوکا تو کیا انجام ہوگا۔ اس دن وہ اپنے اندر کے بت ٹوٹنے پر اللہ کے مزید قریب ہوا تھا۔ اللہ کو غرور نہیں پسند تو وہ کیسے خود کو ماسٹر مائنڈ سمجھ سکتا تھا جبکہ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہو۔ اسے اللہ نے آسمان سے اتارا تھا پر اپنا تو زمین پر ہی تھا نا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ سب ہوتا، یہ سب طے شدہ تھا، یہ سب ضروری تھا، یہ سب لازمی تھا، ایمان کے لیے بھی اور حاج جمیل کے لیے بھی۔ اللہ کی بڑائی دل میں مزید بڑھ گئی اور اس کے ساتھ ہی ایمان سے محبت بھی۔ آج اس پر صحیح معنوں میں آشکار ہوا کہ وہ لڑکی کیوں اس کے دل کی مسنت پر اتنی اونچائی پر بیٹھی تھی اور پچھلے 13 سالوں میں ایک پل کو بھی وہاں سے نہیں نکلی تھی، کیونکہ وہ بھی پچھلے کئی سالوں سے اپنی پوری سفیدی کے ساتھ ہمیشہ ایمان کی زندگی میں رہا تھا۔ کچھ چیزیں اتنی آسانی سے طے نہیں پاتی جتنا ہم نے سوچ رکھا ہوتا ہے۔ عبدل اور ادھم تو مل گئے تھے، پر کھیل بدل گیا تھا۔ حاج جبیل کو شطرنج کے اس کھیل میں اپنی ہی رانی سے شکست ہوئی تھی، وہ بھی ایسی کہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔
اس نے فیصلہ کیا تھا وہ کبھی ایمان کے سامنے نہیں جائے گا، جان بوجھ کر یا انجانے میں کبھی نہیں۔ پر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایمان کا نکاح ہو گیا اور وہ خاموش تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، کیونکہ اسے اپنا آپ اس قابل نہیں لگتا تھا۔ وہ اس کا دل توڑ چکا تھا، پر اس کے راستے پھر سے ٹکرائے تھے، وہ اسے کبھی نہیں بھول پایا تھا۔ لیکن ایمان پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کی طلاق، اس کا غائب ہونا، پھر اس کا گہرے گہرے کوہرے میں کھو جانا۔ وہ اس کے ساتھ رہا، وہ اسے نہیں چھوڑ پایا تھا، وہ چاہ کر بھی خود اس سے دور نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ ٹھیک ہو جائے، وہ اپنی زندگی میں واپس آ جائے، وہ اپنی زندگی کو جیے تاکہ اس گرد سے نکل سکے جو اسے سکون کی سانس نہیں لینے دیتا تھا۔ وہ اسے نہیں چھوڑ پایا تب جب اس کے اپنے چھوڑ گئے تھے۔ پھر وہ ٹھیک ہو گئی، پھر اس نے 1 سال سے اسے بنا دیکھے گزار دیا۔ وہ چاہتا وہ مضبوط بنے، وہ بن گئی تھی، اور اب لوگوں کو اس کا مضبوط بننا پسند نہیں آیا تھا۔ آج ایک بار پھر ہاتھ کے دل کی پوری دنیا ہلا کر وہ پھر سے نہیں جا سکتی تھی، وہ اسے جانے نہیں دے سکتا تھا، وہ اسے دوبارہ نہیں کھو سکتا تھا۔ میں ہاتھ جلیل ہوں، کیا میں آپ کو یاد ہوں؟ میں نے آپ سے کہا تھا ایمانے کا خیال رکھیے گا، وہ بہت خاص ہے، میری موم کی طرح۔ وہ روتی ہوئی سلمیٰ بیگم کے قریب آ بیٹھا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ گرے آنکھوں والا بچہ انہیں آج بھی یاد تھا، لیکن افسوس ہے ہم سے کوئی بھی اس کا خیال نہیں رکھ پایا۔ وہ بالکل ٹھیک تھا، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کچھ گھنٹے پہلے والا ہاتھ تھا جسے لگ رہا تھا وہ ایمان کے ساتھ ہی مر جائے گا۔ سلمیٰ بیگم تو جیسے رونا ہی بھول گئیں۔ میں 2 سال پہلے پرماننٹ پاکستان شفٹ ہوا، اور پہلے ہی دن میں آپ کے بتائے گئے پتے پر گیا تھا جو آپ نے مجھے تب دیا جب میں 6 سال کا تھا، اور میں کبھی بھول نہیں پایا تھا۔ پر میں دروازے سے ہی لوٹ گیا، ڈر تھا کہ کہیں آپ مجھے پہچاننے سے انکار نہ کر دیں، اور میں جاتا بھی تو کس حق سے۔ پر ہم دونوں بھائی کبھی ایمانے کو نہیں بھول پائے۔ وہ اب سنجیدگی سے بتا رہا تھا، رونے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ دعائیں سنتا ہے، اور قیمتی چیزوں کو تو رو رو کر مانگا جاتا ہے۔ آپ بھی اس کی زندگی مانگے، وہ بہت قیمتی ہے۔ سلمیٰ بیگم حیرانی سے اسے سن رہی تھی۔ وہ اس لڑکے کو ٹی وی پر بھی دیکھ چکی تھی، اور وہ انہیں پسند تھا۔ وہ کچھ دیر اور بیٹھا رہا، انہیں تسلی دیتا رہا، کیونکہ اس وقت وہ یہی کر سکتا تھا۔ ایمان اب ہوش میں تھی، پر اس کی حالت کافی خراب تھی۔ اس کے جسم کی 2 ہڈیاں ٹوٹی تھیں اور وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تیسرے دن وہ بات کرنے کے قابل ہوئی تھی۔ سلمیٰ بیگم، حمیزہ اور ہاتھ تینوں وہیں تھے۔ سلمیٰ بیگم اور حمیزہ کے بعد وہ اس سے ملنے آیا تھا، اور وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی، جان بوجھ کر۔ جسمانی تکلیف اپنی جگہ پر، اندر دل بھی تو ٹوٹا تھا نا۔ اب وہ تمہیں نہیں دیکھے گی، جیسے تم ہو ہی نہیں۔ خانم کی بات جیسے سچ ہو گئی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں وہ بولنے لگ گئی تھی۔ وہ اس سے بھی بات کرتی، لیکن نظر اٹھا کر دیکھتی نہیں تھی۔ وہ جتنی دیر پاس رہتا وہ نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر ٹکائے رکھتی۔ وہ صرف اپنے دل سے واقف تھی۔ اگر وہ اسے نظر بھر کر دیکھتی تو اس کی گرے آنکھوں میں چھپی تکلیف جان جاتی، اس کی دل کی حالت دیکھ پاتی، پر اس نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ ہاتھ جبیل جس نے جانے کتنے سجدے کیے تھے، وہ سانس لے، وہ جی اٹھے۔ وہ اب سانس تو لے رہی تھی، پر اس نے ہاتھ کی سانسیں روک لی تھی۔ 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ کندھے اور پاؤں کے علاوہ کافی زخم بڑھ چکے تھے۔ آج اسے ہسپتال سے خارج کیا جانا تھا۔ ہاتھ کا ماننا تھا کہ اس کا باقی علاج گھر پر بھی ہو سکتا تھا۔ ہسپتال ویسے ہی انسان کا سکون چھین لیتا تھا۔ سلمیٰ بیگم اور حمیزہ کی حالت تو وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ وہ دونوں اس کے کمرے سے باہر بیٹھی تھیں، اور وہ کلیئرنس کرواتا پھر رہا تھا۔ پتہ نہیں میری بچی کے نصیب میں اتنے دکھ کیوں ہیں۔ پہلے ہی وہ طلاق یافتہ ہے، اب اگر پاؤں ٹھیک نہ ہوا تو وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پائے گی، تو کون کرے گا اس سے شادی۔ وہ ماں تھی، اور انہیں ڈر تھا کہ شاید سبھی مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، اور یہ سن کر حمیزہ کو تو جیسے سکتہ ہو گیا۔ امی، اللہ کا خوف کریں، کیسی باتیں کر رہی ہیں، شکر کریں کہ آپ بھی زندہ ہیں۔ ایسے زندہ ہونے کا کیا فائدہ جب انسان مردوں جیسی زندگی جیے۔ ایک ماں ہونے کے ناطے وہ بہت دکھی تھی۔ وہ ام ایمان ہیں، وہ ٹھیک ہونا جانتی ہیں، اور وہ بہت جلد بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ پر مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ تمہیں یاد نہیں اس عامل نے کیا کہا تھا؟ 2 شادیاں ٹوٹیں گی ایمان کی، اور وہ کبھی سکون سے نہیں جی پائے گی۔ نعوذ باللہ، اللہ ہمیں معاف کرے۔ حمیزہ نے اپنے غم اور غصے پر قابو پاتے اونچی آواز میں کہا، آپ آج بھی وہیں اٹکی ہیں؟ آپ آج بھی اس بات پر یقین کرتی ہیں؟ سچ تو ہوئی نا اس کی بات، ایمان کی طلاق؟
بس کریں امی، وہ چڑ گئی، دوبارہ ایسا مت کیجیے گا۔ وہ اب گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ سلمیٰ بیگم گہرے رنج کی کیفیت میں تھی۔ امی پتہ ہے آپی کو طلاق کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ انسان اس قابل نہیں تھا۔ آپ نے آپی کی دلی رضامندی کے بغیر وہ نکاح کیا۔ جہاں دل نہیں جھکا وہاں آپ نے آپی کو زبردستی باندھ دیا۔ اللہ نے آپی کی طلاق سے یہ واضح نہیں کیا اس جعلی عامل کی باتیں سچ تھیں، بلکہ آپ پر واضح کیا کہ آپ نے اپنی بیٹی کے لیے غلط انتخاب کیا۔ آپ نے اپنی بیٹی پر ایک ایسے شخص کو مسلط کیا جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ اللہ نے اس طلاق سے آپی کو نہیں آپ کو سبق دیا تھا، کیونکہ غلطی آپ کی تھی۔ آپ نے اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں کیا۔ آپ نے اسے ایک پرفیکٹ روبوٹ سمجھا اور پھر توقع کی کہ وہ اس رشتے کو دل سے نبھائے جس سے اس کا دل کبھی راضی نہیں تھا۔ سلمیٰ بیگم حیرت سے اسے دیکھے گئی تھی۔ ان کی یہ چھوٹی بیٹی کب اتنی سمجھدار ہوئی تھی، انہیں نہیں پتہ چلا تھا۔ امی، آپ ہی کہتی ہیں کہ انسان اپنے انتخاب کی، اپنے اعمال کی ذمہ داری نہیں لیتا، اور آپ نے بھی نہیں لی۔ الٹا آپ نے آپی کو بے ایمان سمجھ لیا، اسے بے ایمان بنا دیا، جس نے ساری زندگی آپ سے خیانت نہیں کی۔ حمیزہ کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا اٹک گیا تھا، جسے وہ اندر اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر آپ ماں باپ اپنی غلطی کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتے؟ اور پھر اولاد پر کیوں ڈال دیتے ہیں یہ سب؟ وہ اب سخت انگارہ آنکھوں سے انہیں دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ میں نے تو اس کا بھلا چاہا تھا۔ سلمیٰ بیگم ان نگاہوں میں نہیں دیکھ پائی تھی۔ آپ اس کی شادی تو کرنا چاہتی ہیں، لیکن خوف زدہ ہیں کہ کہیں عامل کی بات سچ نہ ہو جائے، اور دوسری شادی بھی؟ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ ایک جعلی عامل پر اتنا بھروسہ ہے آپ کو، اور ایک سچے خدا پر ذرا بھی یقین نہیں۔ سلمیٰ بیگم کا دل لرز اٹھا تھا۔ پہلے آزمائش ہوتی ہے، پھر انعام ملتا ہے۔ آپ کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے تھا، پر آپ نے نہیں رکھا۔ آپ کے دل میں ہمیشہ ہی چور رہا امی۔ وہ اب گہرا سانس لیتے بولی، ہمارا دماغ میگنیٹ کی طرح کام کرتا ہے، ہم جو سوچتے ہیں وہی اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ آپ ہی ایسا کہتی، اور آپ نے ہمیشہ منفی سوچا، اور اسی کو ہماری زندگیوں کی جانب بھی کھینچا۔ کاش کہ آپ نے توکل رکھا ہوتا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں کیوں برا سوچوں گی اولاد کا؟ آپ نے سوچا نہیں، پر آپ نے کیا ضرور۔ اگر آپ آپی کو اکیلا چھوڑتی تو شاید وہ پاگل نہ ہوتی۔ وہ آپ کی غلطی تھی امی، آپ نے غلط کیا۔ مجھے نہ کبھی کبھی آپی پر رشک آتا ہے کہ کیسے اللہ نے اسے اس شخص کے غلیظ ارادوں سے پاک رکھا، اور کتنی آسانی سے اس کے چنگل سے نکال لیا۔ سوچا ہے آپ نے کبھی؟ ورنہ ہزاروں لڑکیاں ماں باپ کے اپنے لیے چنے گئے غلط انسان کے ساتھ ساری زندگی تڑپ کر تشدد سہ کر گزار دیتی ہیں۔ آپ ہی تو لکی ہیں جو انہیں اللہ نے ہمیشہ اپنی رحمتوں تلے رکھا۔ وہ آزمائشیں تو شاید آپ کے لیے تھیں۔ حمیزہ نے ہاتھ بڑھا کر گال سے پھسل جانے والے آنسوؤں کو رگڑ کر پوچھا تھا۔ آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ پتہ ہے ماں باپ سے اولاد کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آپ ہی کی وجہ سے لوگ آپ کو جانتے ہیں؟ آپ کبھی ہسپتال چلی جائیں تو سب روک کر پوچھتے ہیں کہ آپ ایمان کی ماں ہیں، اور پاپا؟ وہ پھیکا سا ہنستی تھی۔ ایمان بنت عبداللہ۔ ان سے نفرت کے باوجود ان کا نام خود کے نام کے ساتھ نہیں ہٹایا، اپنی پہچان میں ان کے نام کو جوڑ رکھا۔ کیا اولاد ایسے ذلیل کرتی ہے؟ کیا اس کو ذلالت کہتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر اللہ سب کو ایسی اولاد دے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالوں کا غبار تھا جو آج باہر نکل آیا تھا۔ حمیزہ نے خود کو پرسکون ہوتے محسوس کیا، جبکہ سلمیٰ بیگم کے تو جیسے الفاظ ہی کھو گئے تھے۔ اور اللہ پر کامل یقین نہ کرنے کے باوجود بھی کیا ہوا اگر وہاں دور آسمانوں کے پار آپ کا ذکر ہوتا ہو؟ اس نے اس بار چمکتی آنکھوں سے سلمیٰ بیگم کو دیکھا۔ فرشتے کہیں کہ دیکھو یہ ایمان کی ماں ہے۔ اور سلمیٰ بیگم کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائیں گی۔ دل جیسے بند ہو گیا تھا، سارا خون نچڑ کر چہرے پر آ گیا۔ وہ نے ساکت چھوڑ کر راہداری میں آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ ہاتھ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اور کتنی دیر لگے گی۔ وہ چلتی رہی اور سلمیٰ بیگم کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ اور عبادت تو سب کرتے ہیں، ہم توکل نہیں کر پاتے، اور جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ذکر ہوتا ہے، تنہائی میں کرتے ہیں تو ہمیں تنہائی میں یاد کیا جاتا ہے، اور جب ہم ایک مجمع میں اللہ کی باتیں کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں، لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہے اللہ، وہ ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں، تو پھر کیسے وہ ہمیں نہیں جانتا ہوگا؟ کیسے وہاں اوپر ہمارا ذکر نہیں کرتا ہوگا؟ کیسے اوپر وہاں ہمیں یاد نہیں کرتا ہوگا؟ کیسے بھلا؟ اور ان دو لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو سب سے پہلے رکھا تھا۔
حاج جبیل اور ایمان، پھر کیسے ممکن تھا کہ ان پر آزمائشیں نہ آتی؟ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں ہی آزماتا ہے۔ سفید محافظ ایک خالی ون ہے جو جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ سب اپنے ساتھ لے گئی ہو۔ اس حادثے کو 1.5 مہینہ گزر گیا تھا۔ وہ ایمان کا پوری طرح سے خیال رکھ رہا تھا۔ سلمیٰ بیگم کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ایمان کے کافی زخم بھر چکے تھے جبکہ اس کی ٹوٹی ہڈیاں اب ٹھیک ہونے کے سفر پر گامزن تھیں۔ وہ یہاں ہوتی تو سب اچھا لگتا تھا۔ وہ اکیڈمی میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس تھے، ورکرز تھے، کام ہوتا تھا، سب ٹھیک چل رہا تھا، پر وہ ٹھہر گیا تھا۔ ایمان کو کھو دینے کا خوف کیسا تھا وہ آج تک نہیں بھول پایا تھا۔ میں نے کہا تھا میں انتظار کروں گی اس دن کا جب تم اپنی عرضی لے کر آؤ گے۔ خانم کی بات سن کر وہ چونک گیا تھا۔ اسے یہاں لے آؤ۔ وہ جب بنی ہی اسی لیے ہے تو اسے ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لے آؤ ہاتھ، وہ اب اسے دیکھتے کہہ رہی تھی۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے میری وجہ سے اگر اسے کچھ ہو گیا تو۔ ہر ہیلر کو ایک پروٹیکٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور تم سے بہتر پروٹیکٹر کون ہو سکتا ہے بھلا؟ خانم نے کہا تو وہ کچھ بول نہیں پایا تھا۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے 1 دن کا وقت ہے، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گی۔ وہ جا چکی تھی اور ہاتھ اکیلا رہ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اکیڈمی کے عمارت کے دوسرے فلور پر تھا۔ باہر گہرا اندھیرا تھا۔ وہ گراؤنڈ میں دیکھنے لگا۔ وہ آ رہی تھی، سفید اوور کوٹ پہنے۔ اندھیرا چھٹنے لگا، چاروں جانب روشنی پھیل گئی تھی۔ وہ پتھریلی روش کے درمیان میں ہی رک گئی تھی اور پلٹ کر اس زرد پتوں والے درخت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اب سفید شرٹ پہنے چھاتا پکڑے اس کی جانب بڑھ رہا تھا اور پھر وہ اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں اب ایک چھاتے کے نیچے تھے۔ وہ اب سفید شرٹ پہنے گرے آنکھیں سیاہ آنکھوں سے ٹکرائیں اور فضا میں چاروں جانب محبت کا طلسم بکھر گیا تھا۔ اور پھر 24 گھنٹے تو کیا، اگلے 2 گھنٹے بعد وہ انہیں دوبارہ کال ملا چکا تھا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، مجھے اس کا پروٹیکٹر بننا ہے۔ ہاں میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری جانب موجود گرے آنکھوں والی ہانا مسکرا دی تھی۔ یہ 1.5 مہینہ اس نے گھر میں کیسے گزارا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا، اور جسمانی تکلیف نے اسے چڑچڑا کر دیا تھا۔ ارمان 6 مہینے پہلے ہی جرمنی اسکالرشپ ملنے پر ماسٹرز کرنے جا چکا تھا۔ وہ ان سے ویڈیو کال پر بات کرتا تھا۔ سلمیٰ بیگم اب ایمان کو دیکھتی رہتی تھیں، خاموشی سے، پیار بھری نگاہوں سے۔ ایمان کی تکلیف نے انہیں بہت کمزور کر دیا تھا، پر وہ ہمت نہیں ہاری تھی۔ ہاتھ ایمان کے ہر چیک اپ پر آتا تھا، ڈاکٹر کو وہی لے کر آتا اور اپنی پوری تسلی کے بعد جاتا تھا۔ باقاعدگی سے اسے کال اور میسج کرتا اور اس کی طبیعت کا روزانہ پوچھتا، اور جب اسے محسوس ہوتا کہ وہ بیزار ہے تو وہ اسے کوئی ٹاپک بھیج دیتا جس پر وہ کچھ لکھ سکے۔ کبھی اس کے لیے کتابیں لے آتا۔ وہ خاموشی سے سب کر رہا تھا، پر دونوں میں جو سرد پن اتر آیا تھا وہ ایمان کی وجہ سے تھا۔ وہ اسے فاصلے پر رہنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی اور کے حق پر ڈاکہ ڈالے، لیکن وہ جب اس کے لیے فکر کرتا تھا، کسی اہم نکتے پر ڈاکٹر سے پوری تفصیل لے رہا ہوتا اور بے شمار سوال کر کے اپنی پوری تسلی کرتا تھا، تب وہ چور نگاہوں سے اسے دیکھتی اور سوچتی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کس حق سے، کس رشتے سے۔ وہ ہسپتال نہیں جاتی، نہ اکیڈمی، نہ یونیورسٹی، وہ بس گھر میں قید تھی۔ جسمانی گھاؤ بھرنے میں مہینے لگ جاتے ہیں، یہ مہینہ بھی۔ یہ ایمان کو اب احساس ہو رہا تھا۔ اور اس دن وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھ جاتی تھی۔ پاؤں سے زیادہ کندھے کی تکلیف اسے شدید پریشان کرتی۔ وہ کبھی کبھی درد اتنا بڑھ جاتا کہ رونے لگتی، لیکن پھر چپ کر جاتی۔ سلمیٰ بیگم نے کبھی اس کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں۔ اس نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا تھا۔ اور پھر جو لوگ صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں اور آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں، ان کے لیے انعام کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اب اس انعام کا وقت ہوا جاتا تھا۔ ہاتھ نے سلمیٰ بیگم کو فون کیا۔ آنٹی، میری موم آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے سلام دعا کے بعد سلمیٰ بیگم کی بات خانم سے کروائی تھی۔ کیا میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ دیں گی؟ انکار تو نہ کریں گی؟ سلمیٰ بیگم الجھ گئی تھیں۔ حاج جبیل نے جو کچھ کیا تھا اور کر رہا تھا اس کے بدلے وہ سلمیٰ بیگم سے ان کی جان بھی مانگ لیتی تو انکار نہ کرتی۔ میں بھلا کیوں انکار کروں گی؟ کیونکہ میں جو مانگنے جا رہی ہوں وہ بہت خاص ہے۔ سلمیٰ بیگم نے بے ساختہ چاروں جانب دیکھا۔ یہ اپارٹمنٹ بھی ان کا اپنا نہیں تھا، پھر قیمتی کیا تھا ان کے پاس؟ میں آپ سے ایمان کو مانگتی ہوں، ہماری ایمانیں جو سالوں پہلے آپ کو سونپ دی تھی، آج ہمیں واپس چاہیے۔
اشد ضرورت ہے۔ ہماری ماں نے ہمیں دے دیں، میں اسے اپنے ہاتھ کے لیے مانگتی ہوں۔ الفاظ ایسے تھے کہ سلمیٰ بیگم ساکت رہ گئیں۔ ان کی نگاہیں ایمان پر جا ٹکی تھیں۔ وہ حمیزہ کی کسی بات پر ہنسنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن کندھے میں ہونے والے درد کے باعث وہ ہنس نہیں پا رہی تھی، اور اسے یوں عجیب و غریب منہ بناتے دیکھ حمیزہ کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ خاموشی کا وقفہ لمبا ہو گیا۔ میری کوئی بیٹی نہیں، اور وہ مجھے سالوں سے بیٹیوں کی طرح عزیز ہے۔ لیکن سلمیٰ بیگم نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ سوچ لیں، جتنا چاہیں وقت لے لیں، پر انکار مت کیجیے گا۔ میں ایمان سے پوچھے بنا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی۔ میری طرف سے ہاں ہے، باقی جو ایمان چاہے۔ اور سلمیٰ بیگم کو اپنے دل سے بڑا بوجھ اترتا محسوس ہوا تھا، کیونکہ اس بار انہوں نے ایمان کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا اختیار دیا تھا۔ وہ لوکل بس میں بیٹھا تھا، سیٹ سے پشت ٹکائے، آنکھیں موندے۔ وہ اچھا لڑکا ہے، لیکن یہ مت بھولو کہ وہ ڈرگس لیتا ہے۔ جمیل خاندان کو اس کی وجہ سے جس بدنامی کا سامنا کرنا پڑا، تم اس سے واقف نہیں ہو۔ اس دن منہا اسے ریسٹورنٹ سے سیدھا اپنے گھر لے گئی تھی۔ وہاں اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ اسے بھی اپنے رشتہ داروں سے مل کر اتنا ہی برا نہیں لگا، مگر رات میں وہ لوگ ہمدان صاحب کے گھر گئے اور سالوں بعد اپنے نانا سے ملا تھا۔ سب اس سے اچھے سے مل رہے تھے۔ رات کو وہ لوگ وہیں ٹھہر گئے تھے۔ اگلی صبح وہ ذرا لیٹ اٹھا تھا۔ وہ نیچے آیا تو اسے کوئی ملازم دکھائی نہیں دیا۔ اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی تو خود ہی کچن کی جانب بڑھا، جب اندر سے آتی آوازوں پر اس کے قدم رکے۔ ماما، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ یہ منہا تھی۔ ماہم آسیہ بیگم کے ساتھ مل کر ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ آج منہا کی بھی چھٹی تھی۔ آپ کو ادھم کیسا لگا؟ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ جو بات کرنے جا رہی تھی اس کی ماں اور نانی اماں پر کیسا ریئیکٹ کرنے والی تھی۔ اچھا ہے۔ بس اچھا؟ وہ مایوس ہوئی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو وہ کہو نا۔ ماہم نے آملیٹ بناتے اسے ٹوکا۔ وہ صبح صبح دماغ کھانے آ گئی تھی۔ میری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے آپ سے کچھ نہیں چھپایا۔ وہ تمہید باندھ رہی تھی۔ ماہم نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں عشق محبت پر یقین کرنے والی لڑکی تو نہیں، لیکن میرا دل کسی کے لیے دھڑکنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے چہرے کے سارا خون جیسے جڑ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ چہرہ لال ٹماٹر بن گیا۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ ماہم اور آسیہ دونوں حیران ہوئیں۔ مجھے ادھم اچھا لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں اس سے محبت… سوچنا بھی مت۔ ماہم کی سرد سی آواز پر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہ آیا۔ ادھم کا سوچنا بھی مت۔ اس نے منہے کی پوری بات نہیں سنی تھی۔ لیکن ماما… وہ کہنا کچھ اور چاہتی تھی۔ ڈرگس لیتا ہے وہ۔ تم ایک ڈاکٹر ہو، کیا تم اپنے لیے ایک نشئی کو چننا چاہتی ہو؟ ماما، وہ ٹھیک ہو جائے گا، منہا صدمے کی حالت میں بولی۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس کی ماں اتنا شدید رد عمل دے گی۔ میں تمہیں اس ادھم سے محبت کی اجازت نہیں دیتی، باقی تمہارے جو دل میں آئے وہ کرو۔ وہ بے یقینی سے ماں کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا محبت اجازت لے کر کی جاتی ہے؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی پر نازک لب پڑپڑا کر رہ گئے۔ وہ تو اس محبت کو کسی رشتے میں باندھنا چاہتی تھی، پر نہیں جانتی تھی کہ اسے یہ اجازت نہیں تھی۔ اور کچن کے باہر کھڑا ادھم جمیل الٹے قدموں پلٹ گیا تھا۔ پھر سے اسے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ مشرقی لوگ، مشرقی ماں باپ اچھے بھلے شاندار شخص کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اگر وہ ان کے معیار پر پورا نہ اترے۔ وہ بنا بتائے گھر سے نکل آیا تھا۔ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ منہا مزید اس کا سامنا کرے، اور وہ ان لوگوں کا سامنا کیسے کرتا جو اس کے اپنے تھے لیکن اسے اس قابل نہیں سمجھتے تھے۔ اسے منہا میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کا دل دکھا تھا۔ بے وفاؤں کا لاہور۔ وہ لوکل بس میں سوار تھا اور کھڑکی سے نظر آتے لاہور کو دیکھ رہا تھا۔ آج اس کا دل ریڈ لائٹ ایریا جانے کا کر رہا تھا۔ اسے وہاں درد بھرے لوگ ملتے تھے، درد بھری کہانیاں، ادھورے لوگ، بالکل اپنے جیسے، اور اس کا دل تھا کہ آج وہ کوئی درد بھری داستان سنے اور رو پڑے۔ اسے لگتا تھا پوری دنیا میں اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ادھم جبیل ماسیل دی بت ساز اگر ایسے ہی مر جاتا تو کہاں جاتا؟ اس کی ساری اچھائیاں ان کا کیا صلہ ملتا؟ اور پھر اچانک ایک لڑکا آ کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہینڈ فری لگائی تھی اور وہ فون میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ ہی موبائل کی اسکرین کو دیکھنے لگا۔ وہ چونک گیا جب اس نے ہاتھ کو اسکرین پر دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے لڑکے کو ہینڈ فری اتارنے کا کہا۔ اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے۔
اور وہ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217۔ اور اسے چلتی بس میں اپنے جسم کے پرخچے اڑتے محسوس ہوئے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے پہلے کبھی آیتیں نہیں سنی تھیں، لیکن اس پل اسے لگا تھا کہ جیسے اسے ہی سنایا گیا تھا، اسے بتایا گیا تھا، اسے وارن کیا گیا تھا۔ امی، مجھے ایک گلاس پانی چاہیے۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی لیپ ٹاپ سامنے رکھے کچھ لکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا اور وہ کچھ لکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے پانی کا گلاس اسے لا کر پکڑا دیا تھا اور پھر اس کے سامنے ہی بیٹھ گئیں۔ انہوں نے ابھی تک ایمان سے رشتے کی بات بھی نہیں کی تھی۔ ایمان نے 2 گھونٹ بھرے اور ایک نظر لیپ ٹاپ کو دیکھا اور دوبارہ پانی پینے لگی۔ وہ ہاتھ کی ماں نے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ اور پانی پیتی ایمان کو بے اختیار ہی اچھو لگا، وہ بے طرح کھانسنے لگی۔ سلمیٰ بیگم تیزی سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھیں۔ دھیان سے وہ اسے گلاس پکڑتی جبکہ ایمان اپنا کندھا تھامے درد سے کراہنے لگی۔ اچانک اسے جو جھٹکا لگا اس کی وجہ سے اس کے کندھے میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی اور درد اتنا تھا کہ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سلمیٰ بیگم کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے جھکتے ہوئے ایمان کو اپنے گلے لگا لیا تھا جبکہ ایمان ان کی بات میں الجھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ تھوڑی ریلیکس ہوئی تو اس نے صوفے سے چیک لگا دی تھی۔ اب وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی، دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ تم سے پوچھ کر جواب دوں گی۔ امی، آپ انہیں منع کر دیں۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم کو اس کے جواب سے حیرت ہوئی تھی، لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ پلیز امی۔ سلمیٰ بیگم نے اس کی ذہنی کیفیت سمجھتے ہوئے مزید کچھ نہیں کہا تھا، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے اس ظالم شخص سے شکوہ کر رہی تھی جو ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ آخر کیوں؟ مسٹر حاج جبیل، کیا انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے؟ وہ تو خود ساکت تھا، وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ تو کیا اس نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا؟ اس نے معافی مانگی ہی کب تھی، پر کیوں؟ اس نے کیسے انکار کر دیا؟ کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ وہ بے اختیار اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پہلے انتظار میں جان سولی پر اٹکی اور اب جیسے جواب سن کر تو دم نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ جب اس سے مزید برداشت نہ ہوا تو فوراً اس کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ پلیز ایمانے، اسے اپنے ہونٹ خشک ہوتے محسوس ہوئے اور پھر فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم۔ اس کی نکاہت بھری آواز ابھری اور ہاتھ کے تپتے جلتے وجود کو سکون مل گیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ وہ بیٹھ گیا تھا تاکہ تسلی سے بات کر سکے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں۔ وہ نارمل لہجے میں بات کر رہی تھی، ہاتھ نے حلق میں اگتے کانٹوں کو بجھانے کے لیے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر پیا اور پھر واپس رکھ کر ڈھک دیا تھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ خود کی اضطراری کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ خیریت ہے؟ وہ ایسے کیسے نارمل ہو کر بات کر سکتی تھی؟ اسے انکار کر کے بھلا کیسے؟ میں آپ کے انکار کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ کر بھی تو سکون نہیں آیا تھا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی، وہ جیسے بولنے کو پر تول رہی تھی۔ ایمان، اس نے پکارا تھا۔ اسے اس وقت خاموشی بری لگ رہی تھی۔ مسٹر جبیل، آپ کو رشتہ بھیجنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ وہ لہجے کو حد درجہ سخت بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر پہلے آپ سے بات کرتا تو آپ کو لگتا میں فلرٹ کر رہا ہوں۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ تو پھر اب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جیسے آپ نے یہ سوال مجھ تک پہنچایا ہے ویسے ہی جواب بھی آپ تک پہنچ جائے گا۔ پہنچ چکا ہے۔ میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتی؟ کوئی ایک وجہ بتائیں مجھے کہ میں آپ کو ہاں کروں۔ وہ کچھ بولتے بولتے خاموش ہو گیا کہ اور کہہ ہی نہیں پایا۔ اس کے سالوں کی ریاضت کا اتنا صلہ تو بنتا ہے نا۔ بتائیں، وہ پھر بولی۔ کیا آپ نے مجھے معاف نہیں کیا؟ الٹا سوال آیا اور ایمان کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ماضی میں کیا ہوا مجھے اس میں دلچسپی نہیں، پر میں کسی اور کی محبت کو نہیں چھین سکتی۔ دائمہ آپ کی فیانسی ہے، پھر آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا 2 شادیوں کا ارادہ ہے؟ اور ہاتھ نے بے اختیار اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ وہ یہاں تک کیسے سوچ سکتی؟ دائمہ میری فیانسی نہیں ہے، وہ قابل احترام کزن ہے اور وہ بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ اور لیکن وہ خاموش رہا۔ وہ اتنی بڑی بات کیوں کرے گی؟ اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے وہ آپ سے محبت کرتی ہے۔
اور مجھ میں کسی کی محبت چھیننے کا حوصلہ نہیں۔ ہاتھ کا دل کیا وہ اسے پوچھے کہ میری آنکھوں میں تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن وہ ہونٹ بھیج کر رہ گیا۔ بچپن سے اس کا رشتہ عبدل سے طے ہوا تھا۔ وہ مجھے عبدل سمجھتی رہی ہے۔ عبدل؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ وہ بھی تو اسے سالوں تک عبدل کے نام سے ہی پہچانتی رہی۔ وہ خاموش رہی تو دوسری طرف سے ہاتھ نے فون بند کر دیا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے فون کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ بنا بتائے چلا گیا تھا اور اب اس کا فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا اور نہ ہی کسی میسج کا جواب دیتا تھا۔ منہا کو کل سے بخار تھا، وہ اسپتال بھی نہیں گئی تھی۔ دل کی تکلیف جب حد سے بڑھ جائے تو انسان جسمانی طور پر بیمار پڑ جاتا ہے۔ وہ تو کئی دنوں سے اپنے دل اور دماغ میں ہونے والی جنگ سے اکیلے لڑ رہی تھی۔ اس نے سرخ پڑتی آنکھوں سے ایک بار پھر ادھم کا نمبر ملایا اور وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی جب دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو؟ ادھم کی آواز ابھری اور منہا نے امٹ آنے والے آنسوؤں کو ہتھیلی سے رگڑا تھا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ وہ کیسے بولتی؟ منہا اس کی خاموشی کو محسوس کر گیا تھا اور منہا کو اپنا نام زندگی میں پہلی بار اتنا خوبصورت لگا تھا۔ وہ ایک بار اور اسے پکارتا تو وہ اڑ کر چلی جاتی۔ آر یو اوکے؟ اور وہ بے اختیار رو دی تھی۔ اس کی سسکیاں ادھم کو سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے منہا کو روکا نہیں، رونے دیا، جی بھر کر، تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے، اور جب وہ خوب آنسوؤں کو بہا چکی تو بولی، کیا میری ذات اتنی ازرا ہے کہ آپ مجھے یوں نظر انداز کریں؟ وہ شکوہ کنا تھی۔ وہ پھیکا سا ہنس دیا۔ اسے اس پل منہا اپنے جیسی لگی تھی، کہانی جیسے خود کو دہرانے لگی تھی۔ وہ ایمان کی جگہ تھا اور منہا اس کی۔ نہیں، تم تو بہت اسپیشل ہو۔ وہ اسے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی ایسے بنا بتائے تھوڑی جاتا ہے۔ مجھے لگا میں وہاں مس فٹ ہوں۔ میں تو ویسے اس دنیا میں بھی مس فٹ ہوں، بس اسی لیے آ گیا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ اب کافی ریلیکس تھی۔ کچھ بھی ایسا مت کہنا جو مجھے میری نظر میں ہی گرا دے، کیونکہ میں اس قابل نہیں۔ منہا کا دل پھر سے بھر آیا تھا۔ یہ سب اکیلے سہنا بہت مشکل ہے، وہ ضد سے چور لہجے میں بولی تھی۔ جانتا ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ اکیلے ہی تو سہ رہا تھا۔ کیا مجھے تھوڑی سی جگہ مل سکتی ہے آپ کے دل میں؟ وہ جیسے اپنی پسندیدہ چیز کے لیے منت کر رہی ہو۔ منہا حارث، جس نے کبھی کوئی کمی نہیں دیکھی، وہ اس کے دل میں تھوڑی سی جگہ مانگ رہی تھی۔ ادھم کو اس پل وہ معصوم لگی، بچوں جیسی معصوم۔ لیکن میری تمہاری دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ تمہیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ اور وہ پچھلے کئی دنوں سے اس حقیقت سے ہی لڑ رہی تھی۔ یہ معاشرہ ادھم جمیل کو قبول نہیں کرتا تھا۔ اس میں اس جیسے لوگوں کی جگہ نہیں تھی اور وہ اپنے پیرنٹس کا اس معاشرے کے سامنے سر جھکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ مزید کچھ نہیں کہہ سکی تھی۔ اس نے فون بند کر دیا اور بیڈ پر گر گئی تھی۔ وہ سونا چاہتی تھی پر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب سے ہاتھ نے پرپوزل بھیجا تھا، وہ ایک بھی رات سکون سے نہیں سو پائی تھی۔ کبھی اس کی آنکھیں جاگتے میں خواب دیکھنے لگتی تو کبھی وہ ان خوابوں کو نوچ کر پھینک دیتی۔ اس کی آنکھیں جل اٹھی تھیں۔ ہاتھ نے دوبارہ اس سے اس سلسلے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ جانے کیا کچھ سوچتی رہتی ہے کہ اچانک فون بج اٹھا۔ انجان نمبر تھا۔ ہیلو؟ وہ فون اٹھاتے بولی، دائمہ بات کر رہی ہوں۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، پہلے سے بہت بہتر ہوں۔ آپ بتائیں۔ مجھے آپ سے معذرت کرنی ہے۔ اس دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ہاتھ کی فیونسی ہوں۔ یہ سچ نہیں ہے۔ محبت کو آزاد کر دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میری وجہ سے کوئی غلط فہمی مت رکھیے گا۔ ہاتھ جیسا شخص اجازتوں کے بعد بھی نہیں ملا کرتا، اور اللہ اسے آپ کو دے رہا ہے۔ قبول کر لیں پلیز۔ ایمان ساکت رہ گئی تھی۔ دل جیسے دھڑکنے سے انکاری تھا۔ یک طرفہ محبتیں اذیتوں کے سوا کچھ نہیں دیتی، یہ میں جان چکی ہوں، اور میں نے اس شخص کو اسی دن اپنی محبت سے آزاد کر دیا تھا جب آپ کو ہسپتال میں دیکھا تھا۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی اور پھر فون بند ہو گیا۔ وہ سائیں سائیں کرتی خاموشی سے اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ جانے کتنی دیر پیدل چلتا رہا، اور پھر جب اسے حویلی کا گیٹ نظر آیا تو اس کی ہمت بندھی۔ وہ تھکا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا۔ گیٹ پر موجود ملازم اسے پہچانتے فوراً اس کی جانب بھاگے، لیکن اس نے ہاتھ سے ہی دور رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ حویلی میں داخل ہوا اور پھر چلتے حویلی کے پچھلے حصے میں چلا گیا تھا۔ آج دھوپ نکلی ہوئی تھی اور موسم سرما کی یہ نرم گرم سی دھوپ راحت بخش تھی۔ پچھلے حصے میں بڑا سا صحن تھا، جہاں گاؤں کی عورتیں ماہین کے پاس اپنے مسائل لے کر آتی تھیں۔
بی بی جان کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری اس نے سنبھال لی تھی۔ گاؤں کے مرد سید جلیل کی بیٹھک میں حاضر ہوتے تھے۔ اس وقت بھی ماہین سب کے ساتھ بیٹھی دھوپ لے رہی تھی۔ جب اس کی نظر ادھم پر پڑی، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سر سے پاؤں تک ادھم کو دیکھا جس کے جوتوں کی حالت بری تھی۔ وہ مٹی سے اٹے پڑے تھے اور نڈھال نظر آ رہا تھا۔ وہ بھاگتے اس کی جانب بڑھیں۔ وہ مردوں کو آنے کی اجازت نہیں دیتی تھیں۔ اسے دیکھتے عورتیں گھریلو ملازماؤں کے اشارے پر اٹھ کر وہاں سے جانے لگیں۔ ملازمہ خود بھی جا چکی تھی۔ ماں، وہ تھکا ہارا ماہین سے لپٹ گیا تھا، جیسے سالوں پہلے آرجے نے موت کے وقت اپنی ماں کو دیکھا تھا، اور وہ بھاگتے ہوئے ان کی جانب بڑھا تھا۔ ادھم، میرے بچے۔ ماں نے اسے اپنی آغوش میں چھپا لیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اپنی بڑی سی شال سے اس کا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بڑے سے تختے پر بیٹھی تھی اور ادھم ان کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ماہین اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ پیدل چل کر کیوں آئے ہو اور کتنی دیر چلتے رہے ہو؟ پیسے نہیں تھے میرے پاس۔ کنڈکٹر نے پتہ نہیں کہاں اتارا۔ یہ بھی نہیں جانتا کہ کب سے چلتا رہا ہوں۔ ماہین کو بے ساختہ اس پر ترس آیا تھا۔ اس نے جھک کر ادھم کا ماتھا چوما۔ فون کر لیتے، ڈرائیور لینے آ جاتا۔ اس سے کیا ہوتا؟ تمہیں یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ لیکن وہ انہیں نہیں بتا پایا کہ اس کے اندر جو تکلیف تھی وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے ماہین کے ہاتھ تھام لیے۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ہاں۔ ڈیڈ آپ سے اتنی محبت کرتے تھے، پھر آپ اپنی محبت بھلا نہیں پائیں، کیوں؟ کیا پہلی محبت ناقابل فراموش ہوتی ہے؟ ماہین کے چہرے پر سایہ سا گزرا۔ یک طرفہ محبت کسی آصف سے کم نہیں ہوتی، اور وہ محبت جو سالوں کی جائے، وہ جب تک انسان اس آصف سے نکلتا ہے دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ گہرے ملال سے بولی تھی، کیا ہمیں کسی ایسے شخص کو زبردستی اپنا بنانا چاہیے جو ہمارا نہ ہو؟ نہیں، محبت زبردستی کے قائل نہیں۔ اور ادھم کا سر جھک گیا تھا۔ وہ 7-8 مہینوں بعد گھر لوٹا اور ماہین کو وہ پہلے سے بھی زیادہ الجھا ہوا لگ رہا تھا، ٹوٹا پھوٹا سا۔ وہ بس اسے دیکھے گئی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔